السلام علیکم. آج بروز ہفتہ 6 جنوری. RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا. عالمی ادارہ اپنی قراردادوں پر عمل کروائے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سفرا کانفرنس سے خطاب. دنیا بھر کے کشمیریوں نے 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت منایا. 1949 میں بھارت نے سلامتی کونسل میں کشمیر کی وادی میں استصواب رائے کروانے کا وعدہ کیا تھا. افغانستان سے کوئی بھی ویزا کے بغیر پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے گا. ویزا رکھنے والے افغان شہری 31 جنوری تک کاروبار کے سلسلے میں کراسنگ کر سکتے ہیں. بغیر ویزا پاکستانی شہری بھی افغانستان نہیں جا سکیں گے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی کی 3 روزہ باراکوڈا مشق اختتام پذیر. مختلف مشقوں کے ذریعے تیل کے رساؤ اور بحری قزاقی پر قابو پانے کا مظاہرہ کیا گیا. پاکستانی سمندر کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ کی خدمات قابل فخر ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا اختتامی تقریب سے خطاب. پاکستان میں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد. مقصد گلوبل ہیلتھ چارٹر کی تیاری ہے. KMC کے وسائل بڑھائے بغیر شہر میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے. کراچی کے دونوں پورٹس معاہدے کے باوجود شہر کی ترقی پر 1 روپیہ خرچ نہیں کر رہی. CPNE سے میئر کراچی کا خطاب. غزہ میں پناہ گزین کیمپس نشانے پر. فضائی حملے میں مزید 162 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد فضائی حملے. شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے 2 جزیروں پر گولے داغ دیے. اشتعال انگیزی ناقابل برداشت ہے. جنوبی کوریا کا رد عمل. 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پاکستان کی آسٹریلیا کے ہاتھوں بدترین شکست. پیٹ کمنس کی سیریز میں وائٹ واش کامیابی. پاکستانی فیلڈرز اور بیٹرز نے حریف ٹیم کے کام میں بھرپور تعاون کیا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. چلتے ہیں خبروں کے بقیہ حصے کی جانب. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا ہوگا. اسلام آباد میں پوری دنیا میں تعینات پاکستانی سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کا مقصد امن اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات قائم کرنا ہے. اقتصادی سفارتکاری کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں سے روابط مضبوط بنانا چاہتے ہیں. فلسطین کاز کو خارجہ پالیسی میں نمایاں مقام حاصل ہے. اقوام متحدہ اس دیرینہ مسئلے کو حل کرے. جنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے. عالمی ادارے کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاس کی گئی قرارداد پر عمل کرنا ہوگا. جبکہ نگراں وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے آئندہ دنوں میں سوئٹزرلینڈ کا دورہ کریں گے. سفرا کی کانفرنس میں خطاب سے قبل وزیر اعظم سے قطر کے سفیر علی مبارک علی الخاطر سے بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے جاری جد و جہد کی بھرپور اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اپنے وعدوں پر عمل کرے اور جموں و کشمیر کے عوام کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کا استعمال کرنے کا موقع دینے کے لیے ضروری اقدامات کرے. بھارتی سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو سلب کرنے کی بھارت کی خواہش کا ایک اور مظہر ہے. 1949 میں آج کے دن اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان نے ایک قرارداد منظور کی تھی جو جموں و کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کی ضمانت دیتی ہے تاکہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کا موقع دیا جا سکے. 5 جنوری سے بغیر ویزا افغان شہریوں کا پاکستان میں داخلہ ممنوع ہو گیا. پاکستانی شہری بھی بغیر ویزا افغانستان نہیں جا سکیں گے. حکومت نے افغانستان سے متعلق واضح پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے. 5 جنوری سے اس کا اطلاق شروع ہو گیا. اب افغان شہری پاکستان میں بغیر ویزا کے داخل نہیں ہو سکیں گے. جن افغانیوں کے پاس ویزا ہے وہ 31 جنوری تک معمول کے کاروبار کے لیے کراسنگ جاری رکھ سکتے ہیں، جبکہ پاکستان کے شہری بھی بغیر ویزا افغانستان نہیں جا سکیں گے. اس سے قبل پاکستانی شہری شناختی کارڈ دکھا کر افغانستان جا سکتے تھے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی کی 3 روزہ مشق باراکوڈا اختتام پذیر. وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے.
پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی نے شمالی بحیرہ عرب میں تیل کے رساؤ سے نمٹنے انسداد بحری قزاقی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی مشقیں کی۔ مشق کے دوران تیل کے فرضی رساؤ کو جدید آلات کے ذریعے سمندر سے اٹھا کر ٹینکس میں منتقل کرنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران سمندر میں ڈوبنے والے افراد کو سی کنگ اور ایوالٹ ہیلی کاپٹر سے ویٹ ونجنگ کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ بحری قزاقی سے نمٹنے کے لیے سی کنگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کمانڈوز نے بحری جہاز کے عرشے پر اتر کر بحری قزاقوں پر قابو پانے کا مظاہرہ کیا۔ مشق باراکوڈا کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے سمندر کو مزید آلودگی سے بچائیں گے۔ اکنامیکل زون میں پاک بحریہ کی شاندار خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا۔ پاکستانی میری ٹائم سیکیورٹی کی مشق میں دیگر ملکوں کی شرکت پیشہ ورانہ تجربات کی منتقلی کا سبب بنتی ہے، جس سے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ریئر ایڈمرل امتیاز علی نے کہا کہ باراکوڈا کے ہاربر اور سی فیز میں فرضی مشقوں کے دوران ٹیموں کا رسپانس ٹائم قابل تعریف رہا۔ آئندہ 3 روز کے دوران بیرونی ملک سے آئے مندوبین کے ساتھ مل کر سفارشات مرتب کریں گے تاکہ اگلے 2 سال میں اس مشق کے دوبارہ انعقاد کو بہتر بنا سکیں۔ تقریب کے اختتام پر دوست ملکوں کے مندوبین اور مبصرین میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا کہنا ہے کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد گلوبل ہیلتھ چارٹر کی تیاری ہے تاکہ مستقبل میں کورونا جیسی وبا اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے دنیا کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس موقع پر سیکریٹری ہیلتھ افتخار شلوانی کا کہنا تھا کہ 10 جنوری سے شروع ہونے والے 2 روزہ اجلاس میں 34 ممالک کے وزرائے صحت سمیت 70 ممالک کے مندوبین شریک ہوں گے۔ عام انتخابات میں 12 کروڑ سے زائد ووٹرز کے لیے 91,000 پولنگ اسٹیشنز اور 10 لاکھ کا عملہ تعینات کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کی جانے والی پولنگ اسکیم کے تحت پنجاب کے 51,821 پولنگ اسٹیشنز پر 5,26,123 افراد تعینات ہوں گے۔ سندھ کے 19,236 پولنگ اسٹیشنز کے لیے 2,64,100 افراد کا عملہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے 15,737 پولنگ اسٹیشنز پر 1,66,655 افراد خدمات انجام دیں گے۔ بلوچستان کے 5,015 پولنگ اسٹیشنز کے لیے 50,491 افراد کا عملہ تعینات ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت کے 990 پولنگ اسٹیشنز پر 8,704 پولنگ افسران تعینات ہوں گے، جبکہ پنجاب میں 54,706، سندھ کے پولنگ اسٹیشنز پر 20,315، کے پی کے میں 16,525، بلوچستان میں 5,266 پریزائڈنگ افسران تعینات کیے جائیں گے۔ 8 فروری کے انتخابات میں پورے ملک سے 12,85,85,000 ووٹرز ووٹ کاسٹ کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کے ایم سی کے وسائل بڑھا کر شہر میں پینے کے پانی اور کچرا ٹھکانے لگانے کا کام منظم کریں گے۔ کراچی میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کے ایم سی کی 56 مارکیٹس ہیں، لیکن کرایہ کی مد میں انتہائی قلیل آمدنی ہوتی ہے۔ میونسپل ٹیکس 200 سے 5,000 روپے ہونے کے باوجود سالانہ 22 کروڑ روپے جمع ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہ کونسل کے رکن ہیں، ان 4 سالوں میں ہر سال ان کا جو سب سے بڑا بجٹری ہیڈ تھا ریونیو کا، وہ تھا میونسپل ٹیکس۔ اس کا نام ہے MUCT، میونسپل یوٹیلیٹی کنزرونسی ٹیکس۔ ہر سال وسیم اختر صاحب نے کے ایم سی کاؤنسل سے وہ بجٹ منظور کرا کے کہا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ہر سال 1 ارب روپے اکٹھا کرے گی میونسپل ٹیکس کے، یعنی کہ 4 سالوں میں 4 ارب روپے اکٹھا کرے گی۔ یہ اماؤنٹ کم ہے، لیکن میں اس اماؤنٹ کو چلیں تسلیم کر لیتا ہوں کہ چلیں انہوں نے 1 ارب روپے کا تخمینہ لگایا، 4 سال میں 4 ارب روپے اکٹھا کرنے چاہیے تھے۔ وسیم اختر صاحب کے دور میں 4 سال کا ملا کے 1 ارب نہیں بنتا۔ 4 سال کا اگر آپ پیسے اکٹھا کریں گے نا تو کل ملا کے 90 کروڑ سے کم بنتے، 20-21 کروڑ روپے اکٹھا کرتے تھے سال کے بعد، یعنی کہ ان کی پرفارمنس تھی 20-21%۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کام کرنا ہے، مجھے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، لیکن میری پرفارمنس یہ ہے کہ میں ریونیو کلیکشن میں 20% ٹارگٹ اچیو کر پاتا ہوں۔ دوسرا ڈومین وسیم اختر صاحب کا یا کے ایم سی کا، جس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تقریباً کوئی جب وسیم اختر صاحب تھے تب 12,000 دکانیں تھیں، پھر گلزار صاحب آ گیا، دکانوں کو توڑ دیا گیا بہت ساری کو، تو کوئی 9.5 پونے 10,000 دکانیں ہماری۔ ان 9.5 پونے 10,000 دکانوں سے ان کے زمانے 12,000 تھیں،
जो टोटल रेवेन्यू केएमसी इकट्ठा करती है ना वो 140 मिलियन है। भैंस कॉलोनी के 750 एकड़ ज़मीन के केएमसी की मिल्कियत है। केएमसी की ज़मीनें हैं, औरंगी टाउन पे इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा। भैंस कॉलोनी है ना 750 एकड़ पे केएमसी की है, 1 रुपए की आमदनी नहीं होती उससे। शहर में 2 पोर्ट्स हैं लेकिन कराची की तरक्की में हिस्सा नहीं डाल रहे। पोर्ट कासिम ने कराची पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। कराची शहर एक मुनफरिद शहर है जिसमें 2 पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट कासिम है, एक केपीटी है। पोर्ट कासिम कंट्रीब्यूट 0 टू कराची। कराची में पीने के पानी का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मेयर कराची की CPNE से खिताब के मौके पर राब्ता फोरम इंटरनेशनल के चेयरमैन नुसरत मिर्ज़ा, CPNE के सदर एजाजुल हक, नायब सदर आरिफ महमूद, डिप्टी सेक्रेटरी मकसूद यूसुफी, सीनियर अरकान सईद खावर, जब्बार खटक, काजी असद आबिद, मोहम्मद आलिम खालिद समेत मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद थीं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।